من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كرة أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله عدد ما خلق من شيء. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا اور وہ کہتے ہیں ما لہذا کیسا ہے یہ الرسول رسول یأکل کھاتا ہے الطعام کھانا ویمشی اور چلتا ہے بالاسواق بازاروں میں لولا انزل الیہ ملک لولا کیوں نہیں نازل کیا لولا انزل کیوں نہیں نازل کیا الیہ اس کی طرف ملکن کسی فرشتے کو فیکون جو رہتا معاہو اس کے ساتھ نذیرا ڈرانے کے لیے او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یأکل منها او یلقا یا اتارا جاتا الیہ اس کی طرف کنز کوئی خزانہ او تکون یا ہوتا لہو اس کے پاس جنت کوئی باغ یأکل کھاتا منہا اس میں سے پھل وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وقال اور کہتے ہیں الظالمون یہ ظالم ان تتبعون کہ نہیں کر رہے تم پیروی الا رجلا الا مگر رجلا ایک ایسے شخص کی مسحورا جو سحر زدہ حضور سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخالفین و معاندین اسلام نے آوازہ کسا وہ یہ تھا یا ان کا ظاہر باطل یوں تھا کہ نبی
یا ان کا خیال باطل یوں تھا کہ نبی ایسا ہونا چاہیے جو کھاتا پیتا نہ ہو، چلتا پھرتا نہ ہو، اور گھروں میں آتا جاتا نہ ہو۔ دوسرا انہوں نے اپنے خیال باطل کا یوں اظہار کیا کہ اس کے ساتھ لولا انزل الیہ ملک، کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارنا چاہیے تھا، فیکون معہ نذیرا، جو ہما وقت اس کے ساتھ رہتا، جو بات نہ مانتا اس کی گردن موڑ دیتا یا اس کو کسی طرح مجبور کر دیتا تاکہ ہم نبی کو مان لیں۔ اگر یہ بات بھی نہیں ہے تو پھر اب یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکلونھا، یا پھر اتارا جاتا اس کی طرف کوئی فرشتہ، او یلقا الیہ کنز، یا اتارا جاتا الیہ اس کی طرف کنز کو خزانہ، او تکون لہ، یا ہوتا اس کے پاس جنت یأکل منھا، کوئی لمبا چوڑا باغ جس میں سے وہ کھاتا پیتا اپنی مرضی سے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہنے لگے یا ظالموں نے یوں کہا ان تتبعون، کہ یہ لوگ ایک ایسے آدمی کی تابعداری کر رہے ہیں، ایسے کے پیچھے چل رہے ہیں، الا رجلا مسحورا، مگر ہے تو وہ انسان مگر جادو میں گھرا ہوا، معاذ اللہ، یعنی حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ انہوں نے خیال ظاہر کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خیالات باطلہ کا جواب یوں ارشاد فرمایا، فرمایا میرے محبوب، یہ قوموں کے حق دھرمی کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے، وہ الٹی سیدھی باتیں ہانکتے رہتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک جاندار بات پروردگار نے یہ ارشاد فرمائی، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وما ارسلنا، اے میرے محبوب ہم نے کوئی نہیں بھیجا، قبلہ کا تجھ سے پہلے من المرسلین کوئی رسول نہیں، الا انہم لیأکلون الطعام، الا مگر انہم وہ سب لیأکلون کھاتے تھے الطعام کھانا، ویمشون اور چلتے پھرتے تھے فی الاسواق بازاروں میں، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، وجعلنا اور بنایا ہے ہم نے بعضکم لبعض تم کو ایک دوسرے کے لیے فتنۃ آزمائش، اتصبرون کیا تم ثابت قدم رہتے ہو، وکان ربک بصیرا اور تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کو تسلیم نہیں کرتے، کچھ وہ ہیں جو نبی کو تسلیم کرتے ہیں، جو تسلیم نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام کے حال احوال کو بھی سنتے رہتے ہیں، سابقہ انبیاء کے قصص ان کے احوال ان کے سامنے بیان ہوتے رہتے ہیں، ان کے احوال ان کے ساتھی ان کو سناتے رہتے ہیں، یا جن مجلسوں میں وہ جا کر بیٹھتے ہیں وہاں ان کا تذکرہ خیر ہوتا ہے تو ان تذکرہ خیر کو سن لیتے ہیں۔ تو بھلا یہ بات کہیں چھپ رہنے والی تھی کہ حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم پر
انہوں نے تردد کہی یہ بات چھپ رہنے والی تھی، تو پروردگار نے اپنے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا نزول بھی فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، اور نہیں بھیجا قبل کا تم سے پہلے من المرسلین کوئی رسول بھی الا انہم مگر وہ سب لیأکلون کھاتے تھے جی الطعام کھانا کھاتے تھے ویمشون اور چلتے پھرتے تھے فی الاسواق بازاروں میں. حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے کھانے پینے کی طاقتیں عطا فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے قوت برداشت کی عطا فرمائی. قوت برداشت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہی کے کھانے نہیں کھلائے، اس جہان کے کھانے بھی دنیا میں رہتے ہوئے کھلائے. امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزے رکھنے شروع کر دیے. کئی دن گزر گئے مسلسل، آپ نے صبح میں کچھ کھاتے تھے، شام کو افطار کرتے تھے. حضرات صحابہ علیہ الرضوان پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں. وہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک کے بڑے حریص تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل پیر روزہ رکھے جا رہے ہیں، انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. اب ان کی حالت متغیر ہو گئی، صبح میں کچھ ہو شام کو کچھ ہو. پوچھے کیا ہوا، یوں کس طرح ہو؟ یا رسول اللہ آپ روزے رکھنے، ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کوئی ہے؟ یا رسول اللہ ایوکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثال؟ یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی آپ کی مثال نہیں. آپ نے فرمایا میرا اللہ تو پھر مجھے صبح شام کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. تم نے یہ کیا کام شروع کیا؟ افطار کرو اس کو. کیوں؟ نفلی روزے تھے. دوسری بات نبی کا حکم تھا. تیسری بات نبی کا مجاہدہ اور دونوں کو مجاہدہ اور دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کو رزق بند ہو جاتا ہے. آج کل کا زمانہ تو سمجھانے کے لیے زیادہ آسان ہے کہ ڈاکٹروں کو ڈرپ لگا دیتے ہیں، لہٰذا اس کا گزارا چلتا رہتا ہے، وہ پڑا رہتا ہے، 4 مہینے پر زندہ بھی ہوتا ہے، مرتا بھی نہیں. تو یہ بات سمجھنا اب آسان ہو گئی. اگر دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے تو ڈاکٹر کی ڈرپ سے بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے. یہ بھی اسباب میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رواج ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یا حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا، پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہو. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے کھانا وہیں سے آتا تھا، یہاں کون سی چیز پکتی تھی؟ سبحان اللہ. کوئی بتائے پھر ہمیں بھی کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے یہاں کیا پکا ہوا تھا، کس نے پکایا تھا، کیا پکا کر رکھا تھا بھائی کے لیے، اما جی کو کیا پیش کیا تھا کہ تم اگر کھا لو. تم بے یار و مددگار تھے، کھانے وہیں سے آتے تھے. بے شک. سبحان اللہ. کھانے وہیں سے آتے تھے، اور تو کوئی راستہ تھا ہی نہیں آنے کا نہ کھانے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ ٹکرائے، جب اس کو دعوت دی دین کی، اسلام کی، ساری قوم غرق کروا دی. موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بس اللہ کا نام لے کر دریا پار کرو. دریا پار ہو گئے. دریا پار ہونے کے بعد آسمان کے نیچے نہ کوئی شہر، نہ کوئی مکان، نہ غسل خانہ، نہ لیٹرین، نہ نہانے کے لیے نہر. اللہ نے فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ. حکم آ گیا بھائی یہی میدان میں. اس میدان کا نام ہے وادی تیہ. وہاں ٹھہرے.
ایک پتھر منگوایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ایک ڈنڈا دور سے مارا اس کو۔ وہ 12 خاندان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، بس ایک بار ڈنڈا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ فرمایا ہر قبیلے کا اپنا ایک چشمہ، سبحان اللہ، اسی سے لے دوسرے سے پانی نہ لے۔ بے شک سبحان اللہ، پانی پینے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اور کھانا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انہوں نے میرے لیے قربانی دیا، کھانا میں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزانہ بٹیر برستے تھے آسمان سے، سبحان اللہ، جنگل سے کھانا پک کر آتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، روزانہ حلوہ برستا تھا۔ مولوی کو تانا دیتے ہیں، مولوی حلوہ کھاتے پکاتے تو بھی ہو، یہ تو بیچارے ویسے کھا لیتے ہیں، پکاتے لوگ ہی ہیں، لے آتے ہیں لیکن کھا لیتے ہیں۔ کہتے مولویوں کو بڑا پسند ہے، جن کو اللہ جلائے تو خود ہی پسند ہوگا نا۔ بے شک، تو حاجی یتیم ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن مہینہ سال 2 سال 1.5 سال 4 سال کی بات نہیں، مدتوں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ٹھہر کر سائبان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کو بھیج دیا، گرمی ہو تو سایہ کر دے، سردی ہو تو ضرور ہوتی۔ بے شک سبحان اللہ، وادی یتیم میں بیٹھے کھاتے رہو، رات کو برس جاتا تھا، صبح کھا لیتے تھے، صبح سے شام تک خوب کھاتے تھے، برستا جو تھا سبحان اللہ، حلوہ بھی برس جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں منہ وسلویٰ، قرآن نے بیان کیا منہ وسلویٰ، یہ نعمتیں برس جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی بھی کھاتے تھے، نبی کی امت بھی کھاتی تھی۔ بے شک، جب حضرت آدم علیہ السلام کھاتے تھے، جب باپ کھاتا ہے تو پھر اولاد تو خود بخود ہی کھائے گی۔ بے شک سبحان اللہ، تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہ نعمتیں اپنے فضل سے بھیجی ہیں، پھر ان کی اولاد کے لیے آج تک اللہ ہی برسا رہے ہیں۔ بے شک، یہ تو اسباب اور بہانے ہیں، فلاں آیا تھا لے آیا، فلاں نے دے دیا، فلاں کے پاس سے آ گیا۔ اگر خود کھانے کی بات ہوتی، یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ خانقاہیں کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی۔ بے شک، مشرف کے زمانے میں مدارس پر بڑا کنٹرول انہوں نے کیا کہ کہیں سے کچھ نہ آئے، میجر بٹھا دیے مدرسوں میں، جو پیسے دینے آئے تو خیراتی ادارے کو دو، یتیم خانے کو دو، بیت المال میں جمع کرواؤ۔ یہاں کہاں جمع کروا دو تم پیسے، کیا کرنے ہیں تم؟ لاہور کے ایک مشہور مدرسے کا ہم نے قصہ سنا، وہاں میرے سب بیٹھے تھے، ایک اچھی موٹی تازی بھینس لے کر آ گیا۔ یہ جو بھینس جو نئی تازی ہوتی جس کو کٹی کہہ دیتے ہیں، نئے دودھ تو نہ تھی، وہ لے کر آیا۔ اس نے پوچھا مدرسے والے کہاں؟ انہوں نے بتایا جی دفتر میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ میں لے کر آیا ہوں، اس کو ذبح کر کے کھا لیں۔ سبحان اللہ، پتہ چلا دفتر میں میرے صاحب نے کہا میرے پاس بلاؤ۔ اس نے پوچھا جی آپ کیوں دیتے یہاں، بیت المال میں جمع کروا، اور تو تیرے ادارے ہیں حکومت کے بنایا ہوا غریب غربا، مدارسوں میں تو جو کچھ کر رکھا ہے وہی کچھ کر رکھا ہے، یہاں تو دہشت گرد پلتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں جو مجھے سبق دے رہے ہیں، کون ہے آپ؟ اس نے کہا جی میں میجر ہوں۔ اس نے کہا آپ کیوں لائے ہیں؟ اس نے کہا میری بیوی بیمار تھی، میں نے مدد مانی، میری بیوی ٹھیک ہو گئی، میں یہ لے کر آیا۔ وہ رات مر رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ بچا دے، میں یہ دے دیتا ہوں تیرے راستے میں، اس مدرسے میں دے آؤں گا، یہ ساتھ والے میں۔ اب مدرسے والوں کو کئی دنوں میں تو گوشت کھائے، جب حکومت کنٹرول کرے گوشت کہاں سے آئے، لوگ ڈرتے نہ لے کر آئے۔ اس نے کہا آپ کو چاہیے تھا کہ اچھی جگہ پر جانوروں کو بھیجتے، وہ آپ کو رسید کاٹ کر بھی دیتے۔ اس نے کہا یہ ہمیشہ ہم کو رسید کاٹ کر دیتے ہیں مدرسے والے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں، اپنا ایڈریس لکھوائیں، ہم خیراتی اداروں کو آپ کے ساتھ رابطہ کروا دیتے ہیں، آپ ان کو پیسے دیا کریں۔ اس نے کہا میں کرنا دوں۔ اب اس کی حواس رکھی، کیا کہوں سر، السلام علیکم۔
انہوں نے کہا اٹھ یہاں سے چل آپ اپنا کام کر جائیں. کس نے بھیجا تجھے؟ انہوں نے کہا جی مجھے حکم ہوا. انہوں نے کہا اس کا نام بتا جس نے حکم دیا، میں جا کر اس کا بندوبست کرتا ہوں. میرا حکومت کی بدخوئی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں خدا دیتا. اگر بندے ہی کے بس میں ہو کہ میں دوں، وہ تو نہ دے کسی کو. جو خود کھانے میں عاجز ہے، لاچار ہے، کسی کو کہاں سے دوں؟ تو پروردگار نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی مثال دے کر ارشاد فرمایا کم بخت میرے نبی کو تم یوں کہہ رہے ہو وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اس سے پہلے جتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا ہے میرے محبوب، تو اس سے پہلے جتنے رسول ہیں سارے کھاتے پیتے آئے. کیا قرون الطعام، وہ کھانا بھی کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ، وہ چلتے پھرتے بھی تھے. فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں. معلوم ہوا نبی کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ نبی ہو اور کھانا نہ کھائے، نبی ہو بازاروں میں چلے پھرے نہ. تو نبوت کا کام کیا ہے؟ نبوت کا کام اللہ کی طرف سے آنے والے ہر اطلاعات جو امت کے لیے ضروری ہے وہ پہنچانا اس کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی گھارت سے حکمت بھائی کہ میرے محبوب یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا. پہلے انبیاء علیہ السلام بھی جو ہے وہ یہی کچھ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے، لیکن صرف آپ پر الزام ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ دعا تو نہیں کرتے کہ کھانے پینے